الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد آج ماہ صیام کا، ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ، یہ ماہ مبارکہ اپنے اندر یوم الفرقان بھی رکھتا ہے. اس مہینے کو یہ شرف اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اندر وہ دن پایا جاتا ہے جسے قرآن کریم یوم الفرقان کہتا ہے حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن. اس ماہ مبارکہ میں حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن پایا جاتا ہے اور وہ دن 17 رمضان المبارک ہے. یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق کو حق ظاہر کیا اور باطل کو باطل ظاہر کیا. اس دن اسلام و کفر کی دو قوتیں آپس میں ٹکرائی اور اسلام کی قوت کو برتری اور غلبہ حاصل ہوا. اس بنا پر یہ دن یوم الفرقان ہے. یہ دن جنگ بدر کا دن ہے. بدر یہ کنویں کا نام ہے. مدینہ طیبہ سے فاصلے پر یہ کنواں ہے. یہ معرکہ اس کنویں کے پاس ہوا، اس لیے اس معرکے کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. اس جنگ کی چھیڑ چھاڑ بھی کافروں نے کی. مسلمانوں کی طرف سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی. کافروں نے اس کی آغاز اور اس کی ابتدا کی. مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے، مکے سے 300 میل دور آ گئے، کافروں سے 300 میل دور آباد ہو گئے، لیکن اب بھی کافروں کو چین و قرار نہ تھا. انہوں نے
مدینہ طیبہ کے سرداروں کے ساتھ ساز باز کی، انہیں خطوط لکھے اور انہیں کہا کہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن ابی جو مدینہ طیبہ کا رئیس و سردار تھا، اس کے پاس مکہ کے سرداروں کی طرف سے خط آیا کہ محمد کو نکال دو، اور اگر تم نے انہیں یہاں رہنے دیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا اور ہم مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ عبداللہ ابن ابی کو جب یہ دھمکی ملی، اس نے اور ہم خیال لوگوں سے مشورہ کیا اور یہ طے آیا کہ حضور کو مدینہ طیبہ سے نکال دیں۔ یہ نبوت کا منصب، نبوت کا مقام، یہ ایسا مقام ہے کہ اس کے لیے قدم قدم پر مشکلات، اس کے لیے قدم قدم پر دشواریاں ہیں۔ پہلے مکہ میں دشواریاں تھیں اور اب مدینہ طیبہ میں یہ سازش ہو رہی ہے، یہ منصوبہ تیار ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھ آنے والے مہاجروں کو یہاں سے بدر کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ عبداللہ ابن ابی کے پاس آئے اور فرمایا کہ تو کن سازشوں کا شکار ہو رہا ہے، تو کن لوگوں کی باتوں میں آ رہا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے بھائی، تیرے بھتیجے، تیرے عزیز و اقارب مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، مجھے نبی مان لیا ہے، اب اگر تو مجھے یہاں سے نکالے گا تو یہاں خون ریزی ہوگی، یہاں لڑائی ہوگی۔ کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کا خون بہا دے، اپنے بیٹوں کا خون بہانا چاہتا ہے اغیار کی باتوں میں آ کے، غیروں کی سازش کا شکار ہو کے مدینہ طیبہ میں خون ریزی کرنا چاہتا ہے؟ عبداللہ ابن ابی کی سمجھ میں بات آ گئی۔ کافر 300 میل دور سے ڈورے ہلا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ حضور اکرم کو نکالا جائے۔ پھر یہودیوں سے ساز باز کی، مدینہ طیبہ میں یہود بھی آباد تھے، ان سے ساز باز مکہ کے کافروں نے کی کہ محمد الرسول اللہ کو نکالو۔ یہاں تک ان کی دلیریاں بڑھ گئی کہ ان کے سردار، ان کے بڑے جنگجو مدینہ طیبہ کی چراگاہوں میں آتے اور مسلمانوں کے مویشیوں کو ہنکا کے لے جاتے۔ پھر مکہ کے کافروں نے وہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تشکیل ہو، ہر گھرانہ اس میں سرمایہ لگائے، ہر آدمی اس میں اپنا پیسہ لگائے، اور جو منافع ہوگا وہ سارا منافع محمد الرسول اللہ اور مسلمانوں کو ختم کرنے پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ سب سازشیں، یہ سب منصوبے یہ بنتے رہے اور اسلام کے درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوششیں ہوتی رہی، مگر وہ درخت تناور ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ درخت پوری دنیا میں پھیل گئی، اس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ جس درخت کو کفار مکہ جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں، آج اس کی شاخیں پوری دنیا پہ سایہ فگن ہے۔ بہت بڑا قافلہ تیار ہو گیا تجارتی، 70 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تھا، 40 آدمی اس کی حفاظت پر معمور تھے کہ قافلے کی مال کی حفاظت کریں گے۔ ابو سفیان کی سرکردگی میں یہ قافلہ مکے سے ملک شام پہنچا، تجارت ہوئی، بہت منافع کمایا۔ جدید مورخین نے لکھا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ کی تجارت، 50,000 پاؤنڈ یہ قافلہ لا رہا ہے، واپس آ رہا ہے مکہ، اور اس کا راستہ مدینہ طیبہ کی طرف سے ہو کے جاتا ہے۔
ان کی شاہراہ تجارت مدینہ طیبہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کا سرمایہ، اس کا منافع ہمیں ختم کرنے پہ خرچ ہوگا، مسلمانوں کو ختم کرنے پر خرچ ہوگا۔ اب تم مجھے مشورہ دو، کیا اس قافلے کو روک نہ دیں؟ اس قافلے کو راستے میں لوٹ نہ لیں ہم؟ اس کے تمام اموال پہ قبضہ نہ کر لیں ہم؟ آپ نے مسلمانوں سے یہ مشورہ کیا کہ اس قافلے کا راستہ ہم روک دیں، اس مال کو مکہ پہنچنے نہ دیں تاکہ یہ مال مسلمانوں کے خلاف خرچ نہ ہو، مدینہ طیبہ کے خلاف خرچ نہ ہو۔ مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اس قافلے کو روکا جائے اور اس کے مال و اسباب پر قبضہ کیا جائے۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے، اس کے مال و اسباب پر قبضہ کرنے کے لیے 313 آدمی آپ کے ساتھ تیار ہو۔ مدینہ طیبہ میں ہزاروں مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کوئی بڑی مہم نہیں جانی کہ یہ کوئی بڑی مہم ہے اور ہم سب نے نکلنا ہے۔ 313 آدمی تیار ہو گئے، 70 اونٹ ان کے پاس تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلوار تھی۔ یہ 313 آدمی اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مدینہ طیبہ سے نکل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفرا نامی وادی میں خیمہ زن ہو گئے اور اپنے 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ قافلے کا پتہ چلاؤ کہ یہ قافلہ کہاں تک پہنچ گیا اور کہاں ہے یہ قافلہ۔ یہ 2 آدمی تلاش کرتے، جستجو کرتے کرتے یہ بدر کے کنویں پہ آئے، یہاں اپنے اونٹوں کو پانی پلایا۔ قبیلہ جوہینہ کے کچھ مرد یہاں موجود تھے، 2 لڑکیاں یہاں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی، ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ کل یا پرسوں قریشیوں کا بڑا قافلہ یہاں آ رہا ہے، میں اس قافلے میں کام کروں گی، مزدوری کروں گی، جو مجھے مزدوری ملے گی میں تیرا قرض ادا کر دوں گی، تو کیوں مجھے تنگ اور پریشان کر رہی ہے؟ ان 2 جاسوسوں کو پتہ چل گیا ان لڑکیوں کو کہ قافلہ کل پرسوں پہنچنے والا ہے۔ بڑی تیزی سے حضور کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ اللہ کے نبی، کل یا پرسوں قریشیوں کا قافلہ بدر کے کنویں پر خیمہ زن ہونے والا ہے۔ ابو سفیان جو اس قافلے کا قائد تھا، اسے بھی فکر لگی کہ کہیں راستے میں محمد اسے بھوک لگے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قافلے پر حملہ آور نہ ہو جائے، سارا سرمایہ ہمارا ان کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ اس نے بھی بھیس بدلا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ قافلے سے آگے نکلا کہ کہیں محمد اور ان کے ساتھی ہمارے ہاتھ میں تو نہیں بیٹھے، کہیں انہوں نے ناکہ تو نہیں لگایا ہے۔ وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ بھی بدر آیا اور اس نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا، کسی کو تم نے یہاں آتا جاتا تو نہیں دیکھا؟ قبیلہ جوہینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابھی ابھی 2 آدمی یہاں دیکھے تھے جو اجنبی اور غیر متعارف اور غیر مانوس آدمی تھے، اپنے اونٹوں کو انہوں نے پانی پلایا، کچھ دیر یہاں رہے اور چلے گئے۔ ابو سفیان کنویں پہ آیا اور اس نے اونٹوں کی لید دیکھی اور اس لید کو اس نے چیرا اور کریدا اور سر پہ اس نے اپنا ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ محمد کے ساتھیوں کے اونٹ، ان کا چارہ یثرب کے کھجوروں کا چارہ ہے،
یہ محمد کے ساتھیوں کے اونٹ ہیں، یہاں کہیں قرب و جوار میں پہنچ چکے ہیں اور قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بڑی تیزی سے پھر وہ واپس قافلے میں پہنچا اور کہا کہ قافلے کے ساتھیوں اب اپنا راستہ بدلو، اب ساحل سمندر کا راستہ لو۔ محمد الرسول اللہ ناکہ لگائے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھی اس قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہی اس نے پیغام تیز رفتار سوار کے ذریعے مکہ بھیجا کہ جلد پہنچو اور اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ قافلہ محمد الرسول اللہ کے زد میں آ گیا۔ یہ قاصد زمین غفاری بڑی تیزی اور پھرتی سے مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچ کر اپنے سر کے بال اس نے بکھیرے، اپنی قمیص آگے اور پیچھے سے پھاڑی، اپنے اونٹ کے کان ناک کاٹی اور چیخا پکارا کہ یا معشر قریش اللتیمہ اللتیمہ، قریش کی جماعت، تمہارا قافلہ محمد الرسول اللہ کے قبضے میں آ گیا ہے، جلدی نکلو اور اپنے مال، اپنے دولت اور اپنے سرمایے کو بچاؤ، ورنہ ان کے ہاتھ میں بڑی خطیر رقم چلی جائے گی، 50,000 پونڈ کے مالک بن جائیں گے، جلد سے جلد نکلو۔ یہ اعلان سننا تھا کہ ہر آدمی کا اور ہر گھرانے کا سرمایہ لگا تھا، سب کے سب نکل آئے کہ قافلے کو بچانا ہے۔ 1,000 کا لشکر لمحوں میں تیار ہو۔ اس 1,000 کے لشکر میں 700 آدمی وہ تھے جو سر سے لے کر پیر تک لوہے کے لباس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 700 ان کے پاس اونٹ، ہر دن 11 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ ایک سردار 11 اونٹ ذبح کر کے پورے لشکر کی دعوت کرتا تھا۔ ہتھیاروں سے، سامان زرد و حرب سے یہ مسلح، اور یہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑے۔ ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل دیا تھا۔ راستے میں اس نے پھر پیغام بھیجا کہ ہمارا قافلہ خطرے کی زد سے نکل آیا ہے، اب ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اب تمہیں آنے کی حاجت نہیں، واپس چلے جاؤ، اب ضرورت نہیں ہمیں تمہاری، اب ہم مکہ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ لیکن ابو جہل، جس کے سر پہ موت سوار تھی، جسے ذلیل ہونا تھا، جس کے نخوت و تکبر کو اللہ نے خاک میں ملانا تھا، اس نے ابو سفیان کا یہ پیغام سن کر کہا کہ اب واپس نہیں جائیں گے، اب قافلہ اگرچہ بچ گیا ہے، ہم بدر جائیں گے، شرابیں پئیں گے، عورتوں کو نچائیں گے، ڈانس ناچ کی محفلیں سجائیں گے، محمد پر اور ان کے ساتھیوں پر اور پورے عرب پر اپنی فوقیت اور برتری ثابت کر دیں گے کہ ہم ہر خطرے کے مقابلے کے لیے پہنچ سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ اب حضور کو پتہ چلا، اطلاع ملی کہ کافروں کا لشکر بھی آ رہا ہے، ایک طرف قافلہ اور دوسری طرف اب لشکر۔ حضور نے پھر مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے۔ اب یہ مشورہ وادی صفرا میں ہو رہا ہے، پہلا مشورہ مدینہ طیبہ میں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے غلاموں، قافلہ بھی تمہارے سامنے جا رہا ہے اور اب کافروں کا لشکر بھی آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ آیا قافلے کی طرف بڑھیں یا لشکر کا سامنا کریں؟ اب لشکر کا آمنا سامنا کریں۔ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں، ہم تو لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے، ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے، اس لیے آپ لشکر کا آمنا سامنا کرنا ملتوی کر دیں اور قافلے کی طرف چلیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے سخت ناپسند آئی۔ آپ نے اس مشورے کو سخت ناپسند کیا اور فرمایا کہ مشورہ دو، رائے دو۔ انصار مدینہ جو 286 کی تعداد میں ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم سے رائے لینا چاہتے ہو؟ اگر ہماری رائے آپ چاہتے ہیں تو آپ جہاں جانا چاہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ قافلے کے پیچھے جاتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ لشکر کا سامنا کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دے دیں، ہم آپ کی حکم کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ انا آمنا بکا وصدقناک وشہدنا علی عہودنا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا سچا نبی قرار دیا ہے، اب جو آپ کا حکم ہوگا ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسے مخلص لوگ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تودون غیر ذات الشوکا، تم خواہش کرتے تھے اس کی جس میں تمہیں کانٹا نہ لگے۔ کانٹا کس میں نہیں لگ رہا تھا؟ قافلے میں۔ تم قافلے کی خواہش کر رہے ہو کہ قافلے پر حملہ آور۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور اللہ چاہ رہا تھا، اللہ ارادہ کر رہا تھا کہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے۔ اللہ چاہ رہا تھا کہ بجائے قافلے پر حملہ آور ہونے کے کافروں کے 1000 لشکر کا سامنا کرو۔ اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا چاہ